بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شادو کہاں ہے؟ انہوں نے اچانک سوال داغ دیا۔ سوال میرے دل پر گولی کی طرح لگا۔ شادو گئی جہنم میں۔ آپ سے میں نے ابھی کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے بات ایسی ہوگی جس سے تمہیں ناقابل برداشت تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے بے رحمی سے کہا۔ لیکن میں خود بھی ڈاکٹر بنی تھی اور ایک ڈاکٹر کی بیوی ہوں، یہ کہیں کہ بہت اچھی بیوی ہوں۔ ان کا چہرہ خفت سے زرد پڑ گیا۔ مجھے گالی دے کے تمہاری تکلیف کم ہو سکتی ہے تو کھل کے دو، مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم خود اپنی زبان سے ڈاکٹر صادقہ کو شادو کے بارے میں بتا چکے ہو۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں نے برہمی سے کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ طوائف ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ ہر عورت طوائف ہوتی ہے، میں نے چیخ کے کہا۔ شاید میری ماں بھی تھی، انہوں نے سکون سے کہا۔ ویسے تو ہر بیٹے کے لیے ماں صرف ماں ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا معلوم اس عورت کے کردار کی عظمت کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں جسے تم گالی دے رہے ہو جانے بغیر۔ میں نے بے بسی سے کہا، مگر شادو کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا میں جب اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اس راستے پر جسے زندگی کہتے ہیں کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ تمہاری خواہش اور مرضی کے مطابق ہوتا رہے تو تم دعا کا مطلب بھی بھول جاؤ گے، اور پھر لطف کیا رہے گا خواہش کرنے کا، اور کامیابی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ میں رونے لگا۔ مجھے تو اپنی قسمت میں صرف ناکامیاں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی یتیم خانے کی زندگی کا تصور کرو، کتنے بچے تھے تمہارے ساتھ؟ ایک ناصر عظیم اور بھی تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ رئیس تھا تمہارے ساتھ۔ اس سے موازنہ کرو اپنے آج کی حالت کا، پھر اندازہ ہوگا کہ تم تقدیر سے کیا کچھ لے چکے ہو۔ ابھی تمہاری جتنی زندگی گزری ہے اس کے تناسب سے تم کو زیادہ ہی ملا ہے، عزت بھی، محبت بھی اور دولت بھی۔ تم آگے جا رہے ہو، زندگی کا ہر تجربہ تمہیں نئی کامیابی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ نیلم کی گاڑی کے نیچے آ کے تم مر جاتے تو دنیا کو کیا فرق پڑتا کہ ایک اور ناصر عظیم مر گیا، یا وہ گاڑی نیلم کی نہ ہوتی، پولیس کی ہوتی، وہ تمہیں ڈال دیتے کسی سرکاری اسپتال کی فٹ پاتھ پر، نیلم کی طرح تمہاری خبر گیری نہ کرتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ خبر شائع ہو چکی ہے کئی اخباروں میں، جو اتفاق سے میں نے نہیں دیکھی؟ اس نے کہلوایا تھا کہ وہ بعد میں آئے گی تمہیں دیکھنے۔ یہاں اس گلی کی اس کوٹھڑی میں لاکھوں لوگ اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ کے لیے ترستے ہیں، اس کے باوجود تم خود کو ناکام کہتے ہو۔ میں خاموش ہو کے ان کی صورت دیکھتا رہا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اچھے لوگ زیادہ ملے، مہربان اور محبت کرنے والے آپ کی طرح۔ ان کے چہرے پر لالی جھلکی۔ تم جیتنے کا ہنر جانتے ہو، یہ تم نے سیکھا بھی ہے، مگر قدرت نے تمہاری فطرت اور مزاج میں بھی شامل کر دیا تھا۔ تم اگر ہارو گے تو اپنے غرور سے، صرف اس لیے کہ تمہیں خدا یاد رہے، یہ غرور نہ ہو کہ تم ناممکن پر قادر ہو۔ کبھی قدرت تمہیں اپنی اوقات یاد دلاتی رہے گی۔ میں سمجھتی ہوں شادو نے تمہیں یہ جھٹکا اسی لیے دیا۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر تو یہ بھول ہے اس کی، میں نے غصے سے کہا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں سمجھتی، شرط لگا لو تم مجھ سے۔ اگر وہ تم کو سمجھتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ تم اسے بھولنے میں زیادہ دن نہیں لگاؤ گے۔ تم نہ مرو گے، نہ اس کی خاطر کسی کو مارو گے۔ تم اپنی زندگی کو اور اپنے مقاصد کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہو۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میں الٹے پاؤں کہیں نہیں جاتا۔ ان کا رنگ اڑ گیا۔ میں تم کو قید نہیں رکھوں گی۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو دبئی جانے کا جھوٹا بہانہ کیے بغیر چلے جانا، جہاں تمہارا جی چاہے۔ میں صرف تمہارے آرام کے خیال سے ایسا کہہ رہی ہوں۔ آرام کے لیے مجھے نیلم بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا گھر آپ کی کوٹھی کے مقابلے میں محل ہوگا۔ زیادہ ٹھاٹھ باٹ سے رہتا میں، اور غرور سے زمین پر پاؤں نہ رکھتا کہ میں نیلم کا مہمان خاص ہوں جس کے دروازے سے بڑے بڑے دتکار دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا،
لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے خریدنا چاہتی تھی، 1 لاکھ کا چیک میں نے اس کے سامنے پھاڑ دیا۔ تم پاگل اور بیوقوف ہو، جو تم سے محبت اور شرافت کا سلوک کرے تمہیں اس کے بارے میں ایسا کہتے شرم آنی چاہیے۔ ایک تم ہی نادر نمونے ہو بازار میں، برائے فروخت سب خریدنا چاہتے ہیں تمہیں، میں بھی ہوں بس ایک خریدار۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے بیگم صاحبہ، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، یعنی اپنائیت کچھ نہیں ہے، یا قیمت ہے یا احسان ہے۔ آپ نے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 کیوں جمع کرائے تھے؟ اس لیے کہ میں نے سوچا تمہیں مالی پریشانی نہ ہو دبئی میں، اور خدا نخواستہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ریکروٹنگ ایجنٹ دھوکہ کرے تو واپس آنے کے بعد تم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، انہوں نے برہمی سے کہا۔ میں بونچکا رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے؟ ہاں، انہوں نے کہا مجھ سے وہ لے گا نہیں، تم دے دو۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کب لے گا؟ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہارے حساب میں رقم جمع کر دیں۔ ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں تھی تم سے کہ ہم تمہیں خریدنے کی کوشش کرتے۔ اتنا عرصہ تم ہمارے گھر میں رہے، سب نے گھر کا ایک فرد سمجھا تمہیں اور اتنی ہی عزت دی، مگر تمہارا کمپلیکس یہ ہے کہ تم عزت کرنے والوں کو بے عزت کر کے تسکین حاصل کرتے ہو، اور بے عزت لوگوں کی عزت کر کے۔ یہ ایک انتقامی رد عمل ہے۔ انہوں نے مجھے بری طرح لتاڑا۔ کتا بھی ایک گھر میں رہے تو آسانی سے نہیں نکلتا، نکالا جائے تو لوٹ کے آ جاتا ہے، مگر تم تو بڑی آسانی سے لوگوں کو بلا دیتے ہو، شادوں کو بھی بھول جاؤ گے۔ ہیر نے چائے کی پیالی ان کے سامنے کی۔ غصہ چھوڑو بی بی، یہ تو جلا ہے، دیوانہ ہے بالکل۔ زیادہ محبت مت کرنا اس سے، ورنہ دکھ اٹھاؤ گی۔ ایک دن یہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سخت آزردگی سے کہا۔ پھر ایک اخلاقی فریضہ پورا کرنے کے لیے چائے کی پیالی خالی کی، جو شاید ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بیگ اٹھا کے جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، ناصر، اور پلٹ کے باہر نکل گئیں۔ ماسی ہیر نے مجھ سے ان کے بارے میں بہت کچھ پوچھا اور پھر مجھے خوب بے نقط سنائی۔ میں نے اس وقت اپنے دماغ کے سپرد 2 کام کر دیے تھے۔ آدھا حصہ ماسی ہیر کو جواب دے کے مطمئن کرنے میں مصروف تھا، اور بڑی ہوشیاری سے جھوٹ میں سچ اور سچ میں جھوٹ کا تڑکا لگا رہا تھا، اور دوسرا حصہ خود اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ میں کس بیکار کے چکر میں پھنس گیا ہوں جس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ گھوم پھر کے ہر راستہ ڈاکٹر مشہود کی طرف جا نکلتا ہے۔ شادوں کے ساتھ نکلتے وقت میں نے سوچا تھا کہ میں ایک نئی دنیا میں ہوں، مگر رئیس کے گھر میں ہیر رانجھا کے گھر پہنچا اور شادو پہنچی ہاشمی صاحب کے گھر۔ شادو تو نکل گئی اپنی زندگی کے ساتھ مستقبل کی طرف، اور مجھے رئیس کے یار جیرے بلیڈ نے پہنچا دیا اسپتال۔ وہاں سے نیلم نے اٹھایا اور دوبارہ بیگم صاحبہ کے سامنے کر دیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بیگم صاحبہ کے سامنے میرے احساس جرم و گناہ کی خلش ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ بے شک قصوروار میں نہیں تھا، مگر اس خیال میں بھی میرے لیے طمانینت کا کوئی سامان نہ تھا۔ میں ڈاکٹر مشہود کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات میں کسی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ میں ان سے، بیگم صاحبہ سے اور اس گھر سے دور کیوں بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ کی مجبوری اپنی جگہ، میں کسی طرح بھی انہیں کوئی آبرو باختہ عورت نہیں سمجھتا تھا۔ ان کا خلوص اور محبت ان کی ضرورت کا شاخسانہ تھا، جس پر انہیں متون کرنا بھی ظلم تھا۔ کم سے کم میں ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن میں ان کو اپنی عزت نفس کے زخموں کو خریدنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بار پھر میں نے سوچا کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے، مجھے سب سے دور چلا جانا چاہیے، گم ہو جانا چاہیے۔ شادو، شاہ جی، ہیر رانجھا اور ڈاکٹر مشہود کی دنیا سے بہت دور کوئی جگہ ہو جہاں کسی کے خیال کی رسائی بھی نہ ہو، اور میں اپنے ماضی سے بالکل محفوظ ہو جاؤں۔ اندھیرا ہونے سے پہلے میں نے ماسی ہیر کو کچن سے باتھ روم جاتے دیکھا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد اس فیصلے پر پہنچنے میں مجھے 3 گھنٹے لگے۔ مجھے نیلم کا بھی انتظار رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔
یقیناً اس کی شوٹنگ مزید لمبی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کے صرف تمہاری شکل ملاحظہ کرنے نہیں آ سکتی مسٹر زیرو۔ وہ ہیرو کی باہوں میں رومانی مکالمے بولنے میں زیادہ لطف محسوس کر رہی ہوگی۔ پرانی انارکلی میں چنڈال چوکڑی کی بیٹھک تلاش کرنا بہت آسان کام تھا۔ زیرے بلیڈ عرف تھانے دار محمد نذیر نے مجھے تفصیل سے اس کا پتہ اور وہاں کے معمولات سے آگاہ کر دیا تھا۔ 5 اسٹار ڈرائی کلینر کی دکان میں داخل ہو کے میں نے کہا میں چنڈال چوکڑی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ایک پتلون استری کرنے والا ایسے اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ میں کوئی پرچی پیش کر کے اپنے دھلے ہوئے کپڑے مانگوں گا۔ کون ہے تو بہو؟ لگتا تو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے رئیس خبیث نے اور زیرے بلیڈ نے یہاں بلایا تھا۔ وہ ساکت کھڑا پلک جھپکائے بغیر مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے صرف ہونٹ ہلائے، چل لگ جا اندر۔ میں دکان کے عقبی حصے کے دروازے سے گزرا اور چنڈال چوکڑی کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مسلح پر دوزانوں بیٹھ کے تسبیح کے دانے شمار کرنے والے بزرگ نے اپنا نورانی چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر بالکل سفید داڑھی تھی۔ کمرے میں اگربتی اور لبان کی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ دیوار پر توغرے تھے اور مقامات مقدسہ کی تصاویر۔ بزرگوار نے مجھے مسکرا کے شفقت سے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپکا کے بے وقوفوں کی طرح انہیں دیکھا۔ بزرگ نے مجھے غور سے دیکھا، ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کے اور آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے اس نے کہا، بدبختہ نامرادہ اب آیا ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا، لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا، میں تو زیرے بلیڈ یا رئیس خبیث سے ملنے آیا تھا۔ بزرگ کا جھومنا بند ہو گیا۔ اس نے چلا کے کہا، اوئے سراج حرامی، یہ کیا چیز بھیج دی ہے اندر؟ میں دم بخود رہ گیا۔ بزرگ کی آواز اور لب و لہجہ سب ایک دم بدل گیا تھا۔ وہ اپنے نورانی چہرے اور پاکیزہ حلیے کے پیچھے سے یوں نکل آیا جیسے نئے اجلے پردے کے ہٹاتے ہی پیچھے سے دھوئیں سے کالی اکھڑ پلاسٹر والی بدوضع دیوار نمودار ہو جائے۔ سراج نے اندر منہ ڈال کے کہا، اوئے خیر ہے چاچا، اپنا ہی بندہ ہے ناصر لگتا ہے مجھے۔ تو تاج محل کو دیکھ کے بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ قطب مینار لگتا ہے دیکھے بغیر۔ چاچا رئیس کا یار ناصر اور کون، اسی کی باتیں تو وہ کرتا ہے ہر وقت، دیکھ لو بالکل وہی ہے ناصر ہیرو۔ سراج مسکرایا۔ میں نے کہا، سراج نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، ناصر ہوں، اور تم ضرور چاچا پتنگ باز ہو، مگر یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چاچا نے ایک قدم آگے آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دبلا پتلا اور عمر رسیدہ آدمی تھا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت جوانوں کی طرح تھی۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ بالکل ٹھیک، تو بھی صورت سے حرامی نہیں لگتا ہے ہماری طرح، لیکن اندر سے ہے۔ رئیس سب بتا چکا تھا۔ میں نے کہا، رئیس کہاں ہے؟ چنڈال چوکڑی کے باقی ممبرز کہاں گئے؟ اب تو آ گیا ہے، اڈے پر تو سب خود آ جائیں گے تجھ سے ملنے۔ چاچا پتنگ باز مسکرایا۔ اس وقت کون کہاں ہے؟ کون تھانے میں چھتر کھا رہا ہے اور کون مٹھائی، کون مردہ خانے میں لیٹا ہے اور کون کسی معشوق کے ساتھ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ باہر ایک شخص نے شور کیا، اوئے سراج، میں نے پھر دیکھا ہے اسے، قسم سے وہ میری شرٹ پہنے پھر رہا تھا۔ تو کہتا ہے گم ہو گئی؟ او باؤ جی، ہم سے تو گم ہو گئی، اب جس کے گھر چلی گئی غلطی سے، یہ اس کا فرض ہے یا نہیں کہ کپڑا واپس دے جائے؟ مگر ایک قمیض کیا باؤ جی، ادھر تو ایک بٹن کے لیے ایمان خراب ہو جاتا ہے بندے کا۔ میں یہ کچھ نہیں جانتا، میری بہت مہنگی شرٹ تھی، لندن کے ہیرڈز سے لی تھی میں نے، اس پر مونوگرام بھی ہے ہیرڈز کا۔ ایسا ہے تو پھر آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ ویسے پکڑتے آپ تو بے عزتی خراب ہو جاتی۔ ادھر بہت ہیں جو لندن جا چکے ہیں، لنڈے کی شرٹ پر لیبل لگا کے ایسا ہی کہتے ہیں۔ گاہک چراغ پا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ 2 ہفتے سے کہہ رہے ہو تم کہ آج مل جائے گی، کل مل جائے گی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم میرا نقصان پورا کرو۔ او باؤ جی، اتنی گرمی میں گرمی کھانے سے غشی پڑ جائے گی، آپ کو شرٹ چاہیے نا، میری جان تو نہیں۔ یہ لو، آپ بھی کیا یاد کرو گے؟ ہے کہ نہیں آپ کی شرٹ سے اچھی
بے شک پہن کے دیکھ لو، فٹ بھی ہے۔ لا حول ولا قوت، میں کسی اور کی شرٹ کیوں لوں؟ اور یہ کیا چکر چلا رکھا ہے تم نے؟ جس کی شرٹ ہے اسے کیا جواب دو گے؟ سراج نے اطمینان سے کہا، یہ فکر آپ چھوڑو کہ وہ کیا بولے گا اور ہم کیا کہیں گے۔ مجھے پتا ہے تم کپڑے کرائے پر دیتے ہو، پتا ہے تو پھر شور کیوں کرتے ہو؟ تم لے کے نہیں گئے تھے شادی کے لیے 1 نمبر شیروانی؟ 100 روپے میں کام چل گیا تھا، ورنہ 1000 ضائع ہو جاتے، نئی بنواتے تو تمہارے بعد تمہارا بیٹا ہی پہنتا، اپنی شادی پر باکس میں بند پڑی رہتی۔ یہ لو موج کرو، کوئی پوچھے تو وہی کہنا کہ وہاں سے لی ہے، ہیرڈز سے۔ ویسے یہ ہیرڈز کوئی بہت بڑا ڈرائی کلینر ہے لندن کا، یہی کام کرتا ہے وہ بھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب گاہک نے شرٹ لے لی۔ بھائی ہیرڈز لندن کا سب سے بڑا سٹور ہے، ہر چیز ملتی ہے وہاں۔ اچھا جی، اب جاؤ تو رمضان شریف کے لیے 1 کلو ولایتی پھینی لے آنا، تمہاری بھابھی کو ولایتی چیزوں کا بڑا شوق ہے۔ سوائے ولایتی میموں کے سراج ناراض گاہک کو منانے کے فن میں طاق تھا۔ میں نے کہا، چاچا یہ بیٹھک اس وقت خان کا درویشاں کیوں بنی ہوئی ہے؟ چاچا ہنسا، رپورٹ کر دی تھی، ایک حرامی نے، اخبار والا تھا، اس نے کچھ چھاپ دیا، علاقے کا تھانے دار آیا تھا بتانے کہ چھاپا پڑے گا، ہم نے پکا انتظام کیا ہے۔ باہر بورڈ نہیں دیکھا تم نے؟ میں نے کہا، بورڈ 5 اسٹار ڈرائی کلینر لکھا ہوا تھا، اس کے نیچے دکان کے دروازے پر بورڈ لگا ہوا ہے، سجادہ نشین درگاہ شریف پیر دانسو رحمت اللہ علیہ دانپور بھارت سے تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ دانپور کہاں ہے؟ چاچا نے کہا ہمارا کہیں بھی نہیں، یا ہوگا تو ہمیں کیا پتہ، آج قوالی ہوگی، باقی سب تو دوڑ گئے ادھر سے۔ اچھا کیا تو نے، آج ہمارے مرید خاص کا رول کر سکتا ہے۔ پریشانی کے باوجود مجھے ہنسی آ گئی، میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے، 1 ہفتے کی دل شکستگی، مایوسی اور بیزاری نے مجھے ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ شادو کی بے وفائی نے جو میرے نزدیک بے حیائی زیادہ تھی، میرے رومانی تصورات کا خانہ ایسے چکنا چور کیا تھا کہ میرا دل پتھر ہو گیا تھا۔ عورت کی شرافت اور معصومیت پر سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اور محبت مجھے محض جذبات کا رنگین دھوکہ لگتی تھی۔ قصے کہانیوں اور فلموں سے لڑکے لڑکیاں، مرد اور عورتیں فریب کاری کا یہ کھیل سیکھتے ہیں جس میں طلب کے سوا کچھ اور نہیں۔ کس سوچ میں پڑ گیا ہیرو؟ چاچا نے چٹکی بجائی۔ میں چونکا، کچھ نہیں، میں تیار ہوں، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کبھی پیروں فقیروں کے ڈیرے پر نہیں گیا؟ میں نے کہا، ضرورت نہیں پڑی، جو مانگا خدا سے مانگ لیا اور ملا بھی، لیکن آپ کی مراد ڈبہ پیروں اور مریدوں سے ہے جو مداری اور بچہ جمورہ کی طرح تماشا دکھا کے الو بناتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ چاچا نے سر ہلایا، چل پھر میری صورت مت دیکھ، چھاپا پڑنے کا ٹائم تو ہو گیا۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ کیسا چھاپا ہے؟ یہ بھی مداری کا کھیل ہے بیٹا، تو اپنا حلیہ بدل لے فوراً۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اس حلیے میں کیا خرابی ہے؟ مریدوں کا کوئی خاص لباس ہوتا ہے؟ ہاں، وہ تیرے جیسے خوش باش اور خوشحال نہیں ہوتے۔ ان کی صورت سے اور حلیے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں صرف محرومی اور ناکامی، دکھ اور پریشانی ہی دیکھی ہے۔ وہ غریب ہی نہیں، عقل سے بھی پیدل ہوتے ہیں۔ سالوں کو نہ اپنے آپ پر بھروسہ، نہ خدا پر، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا چاچا۔ چاچا نے ہانک لگائی، اوئے سراج، دیکھ اس ہیرو کو، زیرو بنا دے، 2 منٹ میں یہ اپنا مرید بنے گا۔ سراج نے کہا، آجا ادھر میرے پیار۔ میں واپس دکان میں گیا، کاؤنٹر کے پیچھے دھلائی کے لیے آنے والے میلے اور گندے کپڑوں کا انبار سا لگا ہوا تھا۔ ایک چادر میں میلے کپڑوں کا ڈھیر باندھ کے رکھ دیا گیا تھا۔ بہو اس میں سے دیکھ لے، سراج نے کہا، جو دل کرتا ہے پہن لے۔ میں نے اس بدبو دیتے ہوئے ڈھیر کو دیکھا تو مجھے شاہ جی کے فقیر خانے کی یاد آئی۔ ایک بار پہلے بھی میں نے اپنا شہزادوں والا حلیہ بدل کے فقیری اختیار کر لی تھی۔ شادوں کے عشق میں کیا نہیں کیا تھا میں نے، اور اس کمینی نے کتنی آسانی سے وہ سب بلا دیا۔
میرے دل سے ایک آہ نکلی اور ایک بد دعا نکلی، تو نے مجھے اتنا دکھی کیا، خدا کرے تو کبھی سکھی نہ رہے۔ اس عیار لومڑ جیسی شکل والے دولت مند بوڑھے وکیل کو ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے۔ میں نے پرانے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی بد دعا پر دوبارہ غور کیا تو یہ مجھے دعا لگی۔ ایسے تو وہ بہت فائدے میں رہے گا، جوانی اور خوبصورتی کا جو بینک اس کے پاس ہے، اس میں سے ہاشمی صاحب ایک چیک بھی کیش کرائے بغیر چل بسا تو شادو کو اس کی ساری دولت کچھ گنوائے بغیر مل جائے گی۔ پھر کیا میں شادو کے لیے بد دعا کروں کہ اس کو برس ہو جائے، اس کا یہ رنگ روپ غارت ہو جائے جس نے مجھے اور ہاشمی صاحب کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، اور ہاشمی صاحب اس لیے جیت گیا تھا کہ اس کی بازی میں میرے پاس اپنے جذبات کے سوا لگانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی کی بازی جذبات کی نہیں، پیسے کا کھیل ہے، لیکن شادو کے لیے وہ سب چاہتے ہوئے مجھے ندامت اور وحشت ہونے لگی جو میں اپنے رقیب روسیا کے لیے چاہتا تھا۔ کیا اس سے مجھے کوئی تسکین مل سکتی ہے کہ شادو بدصورت ہو جائے یا ٹی بی میں مبتلا ہو کے مر جائے؟ میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا احساس اس کی روح کا آزار بن جائے، اور جیسا کہ دردناک فلموں میں ہو سکتا ہے وہ آہیں بھرتے، آنسو بہاتے اور مجھے یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔